الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں بقرعید کا تہوار آنے والا ہے اور بقرعید کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دینے والے ہیں، لیکن جیسے ہی بقرعید کا تہوار قریب آتا ہے تو کچھ ناسمجھ لوگ اس کو لے کر طرح طرح کے سوالات اٹھانے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقرعید کو لے کر پوری جانکاری دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ مسلمان بقرعید کا تہوار کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانور کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ اس لیے آج کا ویڈیو آپ سبھی کے لیے خاص ہے۔ آپ ہندو ہوں یا مسلمان، آپ آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پیارے دوستوں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ بقرعید آنے سے پہلے یہ جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے پیارے دوستوں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر تہوار کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بقرعید کو منانے اور قربانی دینے کے پیچھے بھی اسلام میں ایک واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے یعنی کہ اپنے نبیوں اور پیغمبروں سے بہت محبت کیا کرتے ہیں اور وقت وقت پر ان کا امتحان بھی لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھیں لگ گئی، یعنی کہ آپ پر نیند غالب ہو گئی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور سب سے اچھی چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یاد رکھیں، نبیوں اور پیغمبروں کے خواب کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے صبح ہوتے ہی آپ نے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر جیسے ہی دوسری رات آپ کی آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اس لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے تو سب سے پیاری اور سب سے اچھی چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ دیکھنا تو نہیں چاہ رہا کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے اسماعیل کو کرتا ہوں یا پھر اپنے خالق حقیقی سے کرتا ہوں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی کافی دعاؤں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی سب سے عزیز اور سب سے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دلہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر پر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا۔ وہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو کسی دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے جایا جا رہا، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔
یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم اس کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ فخر سے کہنے لگی اے شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس میں ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی سے ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر شیطان پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا اے اسماعیل کیا تمہیں پتا بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت پر نہیں بلکہ وہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے لیے اس سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اس لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں پہنچا اور کہنے لگا اے ابراہیم تو اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات جب تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ تو دوستو اس کو کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو کنکر مارا جانا شروع ہو گیا، اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے اسماعیل کیا تمہیں پتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹیں تو آپ وہ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے پہلے آپ میرے ہاتھوں اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آئے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اپنی آنکھوں پر بھی ایک پٹی باندھ لی اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے اللہ اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی کے ساتھ ان سب کو اپنی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جلدی سے جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور میرے اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ پر وہ جانور رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی جگہ پر ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ قربان ہو چکا ہے۔ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد کریں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ پیارے دوستو تبھی سے بقرعید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور جبکہ گلف دیشوں میں یہ تہوار 7 دن تک منایا جاتا ہے جس میں دمبا، بقرعید، اونٹ اور حلال جانور کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں
اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی قربانی کی اس مبارک سنت کو خوشی کے ساتھ اور دل زوئی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔